اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بعض دفعہ انسانی زندگی میں آنے والی خوشی بظاہر تو لوگوں کو نظر آنے والی خوشی ہوتی ہے، مگر کئی دفعہ یہ خوشی آتے ہوئے ایک بڑا دکھ ساتھ لے آتی ہے، جس سے وہ بڑی خوشی بڑے دکھ میں بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے دوست کے دادا کے ساتھ پیش آیا، جو کہ دوست کے دادا کی ہی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ تقسیم ہندوستان سے پہلے کا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا نام فضل تھا۔ ان وقتوں میں جب گاؤں کے کسی ایک گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ کسی ایک گھر کی شادی نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے گاؤں کا ہی جشن ہوتا تھا۔ میری شادی ہو رہی تھی اسی گاؤں میں میری کزن کے ساتھ۔ تب شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی جاتی تھی، اس لیے لڑکا اور لڑکی پر جہاں بہت پابندیاں ہوتی تھیں، وہاں لڑکن کی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ بے احتیاطی ہو جاتی تھی، اور بڑی دفعہ بزرگوں کی نصیحت کو پسے پش ڈال کر من مانی بھی ہو جاتی تھی۔ ہمارے دونوں گھر کیا پورے گاؤں ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شادی میں 3 دن رہتے تھے۔ میری کزن، جس کا نام آمنہ تھا، کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ آمنہ کی عمر بمشکل 16 سال تھی، اور وہ مائیوں بیٹھنے کے باوجود اپنی کزن اور سہیلیوں کے ساتھ اچھلتی کودتی اور کھیلتی رہتی تھی۔ بڑے بزرگوں کی سختی کا اثر کم ہی لیا جاتا تھا۔ اس دن تقریباً مغرب کے بعد اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آمنہ اپنی کزنوں اور سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے کھیلنے کا پلان بنا رہی تھی، اور پھر سب گھر کے صحن میں کھیلنے لگ پڑے۔ کھیلتے کھیلتے آمنہ گھر کے صحن سے دروازے کے پاس اور پھر صحن سے باہر نکلی۔ گھر کے مین دروازے کے پاس ہی بیری کا ایک بڑا سا درخت تھا، جو کافی بڑا اور پرانا تھا۔ آمنہ مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسی حالت میں آسیب زدہ چیزیں بہت جلد وار کرتی ہیں۔ آمنہ جیسے ہی درخت کے نیچے سے گزری، اس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے ہوا میں اوپر اٹھا لیا ہو۔ وہ دم بخود درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ان چند منٹوں میں اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ کھیلتے کھیلتے جیسے باقی سب گھر واپس آئے، آمنہ بھی ان سب کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ آمنہ ظاہری طور پر گھر تو آ گئی تھی، مگر اس کا اصل وجود اسی درخت پر ہی رہ گیا تھا۔ اگلے 2 دن کچھ نہ ہوا، اور پھر شادی کا دن آیا، اور میری اور آمنہ کی شادی ہو گئی۔ آمنہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ مختلف رسموں سے گزر کر رات ہوئی تو میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے ایک دم بہت گھبراہٹ کا احساس ہوا، جسے میں نے یہ سمجھ کر جھٹک دیا کہ شادی والے دن ایسا ہوتا ہی ہے، مجھے بھی شاید اسی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر میں نے چارپائی پہ بیٹھی آمنہ کے پاس بیٹھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ چپ تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا نام لیا۔ آمنہ، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ تم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا، ہم مل کر اسے حل کریں گے۔ ایک دم مجھے ایسے لگا جیسے میں نے آمنہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ کوئی بہت ٹھنڈی برف جیسی کسی چیز کو پکڑا ہے۔ میں نے ہاتھ تو چھوڑ دیا، لیکن میں نے اسے پھر سے آواز دی اور اس کا گھونگھر اٹھایا۔ اس نے منہ نیچے کیا ہوا تھا اور کچھ نہیں بولی۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور کہا، کچھ تو بولو۔ اب کہ اس نے چہرہ اوپر کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھنے کی بجائے اوپر اٹھی ہوئی تھیں، اور وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے گھبرا گیا اور اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ، آمنہ، کیا ہوا ہے؟ میری طرف دیکھو، اور ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے ہمت کر کے کہا۔ پھر اس نے میری طرف ایک دم سے دیکھا اور مردانہ آواز میں بولی، مت چھوؤ مجھے، پیچھے ہو جا، خبردار جو میرے پاس آیا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑتی ہوئے گئی، اور اسی طرح واپس آ کر چارپائی پر لیٹ کر کروٹ لے کر سو گئی۔ میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آمنہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ آمنہ سے مزید کوئی بات کرتا، یہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا،
اور نہ ہی میں نے باہر جانے کی کوشش کی، کیونکہ باہر سب مہمان اور گھر والے یقیناً میری بات پر ہنستے اور میرا مذاق بھی اڑاتے۔ لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کب میری بھی آنکھ لگ گئی، میں بھی سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آمنہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے آواز دی تو وہ اچانک گھبرا کر اٹھی اور شرماتے ہوئے بولی، جی آپ بھی اٹھ گئے ہیں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کل رات اسے کیا ہوا تھا۔ خیر میں نے تہیہ کیا کہ شاید آمنہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے، لہٰذا کسی سے کوئی بات نہ کروں، ایسے ہی مذاق بنے گا۔ وہ دن کام کاج اور ولیمے کے جمگٹے میں گزرا۔ پھر میں بھی آمنہ کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ آمنہ میرے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے ساری فیملی اور گاؤں والے شادی میں انجوائے کر رہے تھے۔ یہاں بھی رسمیں پوری کی گئیں، کافی ہلا گلا ہوتا رہا۔ آخر ایک کمرہ ہم دونوں کو دیا گیا۔ میں کمرے میں آیا تو آمنہ چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور بولا، آمنہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ کچھ نہ بولی، اسی طرح ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ پھر میں تھوڑا کھجا سا ہوا اور تم کر بولا، آمنہ ہماری شادی ہوئی ہے، تم کوئی بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ مجھ سے کوئی بات کل سے مجھے کوئی بات نہیں کر رہی، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں تقریباً اڑتا ہوا پڑے جا کر گرا اور آمنہ نے غصے سے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ کمرے سے، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ آواز قطعاً آمنہ کی نہیں تھی، وہ تو بہت سخت مردانہ آواز تھی۔ میں اٹھا اور اپنے جسم کو سہلاتا ہوا تقریباً دوڑتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اب مزید چپ رہنا بیکار تھا۔ میں باہر نکلا، اس کمرے کا دروازہ صحن میں کھلتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چارپائی پہ بیٹھے میرے چچا نے کہا کہ فضل بیٹا کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ میں گھبرایا ہوا زور زور سے گرنے سے اپنی چوٹ کو سہلاتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور کہا، جی چچا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کا تو رنگ ہی فک ہو گیا، بولے کیا بات ہے، جلدی بتاؤ، خیریت ہے؟ آمنہ تو ٹھیک ہے؟ میں نے تقریباً ہکلاتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اسی دوران میرے دوسرے چچا اور میرے والد صاحب بھی آ گئے۔ وہ بھی یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئے۔ ہم سب اسی وقت کمرے میں گئے۔ تینوں بھائی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اندر گئے تو آمنہ اسی طرح چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا منہ زمین کی طرف ہی تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ آمنہ کے والد صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور بولے، آمنہ پتر کیا ہوا ہے؟ اور پھر کیا تھا؟ آمنہ نے اپنا منہ اوپر اٹھایا تو ہم سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ خونخوار انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے جلدی سے بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آیا۔ باہر تو جیسے ایک دم سے خوف و راز پھیل گیا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماموں جہاں دیدہ آدمی تھے، فوراً بولے، اندر کوئی نہ جائے، میں امام صاحب کو لے کے آتا ہوں، یقیناً آصف کا سایہ ہوا ہے۔ ہم سب جو پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے، آصف اور جن کا لفظ سن کر اور گھبرا گئے۔ سب صحن میں جا کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں ماموں امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان وقتوں میں مسجد کے امام آج کے دور کے امام مسجد سے کئی گنا زیادہ پہنچے ہوئے اور سیانے ہوتے تھے۔ امام صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے کمرے کی طرف نہیں گئے بلکہ صحن میں ہی رک گئے اور آنکھیں بند کر کے قرآن آیات پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے ہم سب کو چپ رہنے کا کہا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر پھر قرآن کی آیات پڑھی۔ دروازہ ایک دم سے کھولا تو اندر آمنہ چارپائی کے اوپر اسی طرح بیٹھی ہوئی دروازے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امام صاحب آرام سے اندر داخل ہوئے اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے سے منع کر دیا۔ دروازہ کھولا ہوا تھا۔ امام صاحب نے اندر داخل ہو کر بڑے آرام سے آمنہ سے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چھوڑ دو اسے اور جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ پھر جو آمنہ نے منہ اوپر کیا تو ہم سب جو صحن سے اندر روشنی میں آمنہ کا چہرہ دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے۔
وہ آمنہ کا چہرہ نہیں تھا، کوئی بیان قسم کا چہرہ تھا۔ آمنہ کے اندر اس جن یا جو کوئی بھی چیز تھی، اس نے زور سے کہکا لگایا اور غراتے ہوئے بولا، میں نہیں، یہ جسم میرا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ امام صاحب نے کہا، دیکھو میں تمہیں صبح تک کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نہ گئے تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ یہ کہہ کر امام صاحب کمرے سے باہر آ گئے، اور ابھی امام صاحب کمرے سے نکلے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ ہم سب بری طرح لرز گئے۔ امام صاحب نے میرے والد صاحب اور میرے ماموں کو کہا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے، اگربتی، سفید کپڑا اور صاف برتن میں پانی۔ گاؤں میں ایک ہی دکان تھی۔ ماموں فوراً آ گئے اور دکان کھلوا کر اگربتی کا پیکٹ لے آئے۔ گھر سے سفید کپڑا اور صاف برتن میں پانی لا کر امام صاحب کو دے دیا گیا۔ انہوں نے سفید کپڑا اس کمرے کے آگے بچھا دیا اور پانی کا برتن اس پر رکھ دیا۔ اب وہ کچھ پڑھنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اگربتی جلائی اور دروازے کے اندر لگانے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی اگربتیاں جلائی گئیں تھی کہ اچانک اندر سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک دم ان آوازوں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ ہم سب کیا تقریباً پورا گھر لرزنے لگا۔ امام صاحب مسلسل قرآنی عمل کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے جیسے ہی آخری اگربتی لگائی تو باہر بیری کے درخت میں آگ لگ گئی۔ ہم سب باہر کی طرف دوڑے اور بہت گھبرائے۔ پھر اچانک اندر سے آمنہ کی آواز آئی، جیسے اس نے اپنے ابا کو پکارا ہو۔ وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی اور پھر مجھے آوازیں دی۔ امام صاحب نے سب کو اشارے سے چپ کروا دیا کہ کوئی نہ بولے۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور آمنہ، جس کی شکل اب پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنی اور خوفناک ہو گئی تھی، چیختی چلاتی کمرے سے باہر آئی اور بیری کے درخت کی طرف دوڑنے لگی۔ ہم سب خوف اور سکتے میں کھڑے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے کہیں اور جا سکیں۔ امام صاحب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر انہوں نے قرآنی آیات کی تلاوت بند نہ کی۔ پھر انہوں نے پانی والا برتن اٹھایا اور پہلے تو کمرے میں چھڑکا اور پھر باہر آ گئے اور صحن سے گزر کر باہر بیری کے جلتے درخت کے پاس گئے۔ اب وہاں صرف آمنہ ہی نہیں بلکہ 3 اور خوفناک قسم کی شکل کے لوگ کھڑے تھے اور اسے جلتی آگ میں چلا رہے تھے۔ امام صاحب جیسے ہی باہر آئے تو ایک دم آگ کا گولا امام صاحب پر گرا۔ امام صاحب بری طرح گرے، پانی کا برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امام صاحب 70 سال کی عمر کے تھے اور ان میں اس وقت ایک نوجوان جیسی طاقت نظر آ رہی تھی۔ ان کی تلاوت ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی۔ وہ جیسے ہی گرے، بجلی کسی تیزی سے اٹھے اور پانی کے برتن کو اٹھایا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ پانی بہہ گیا تھا، مگر ابھی بھی اس میں پانی تھا۔ پھر اچانک آمنہ کے جسم کو آگ لگ گئی۔ صرف آمنہ کو ہی نہیں، باقی تینوں منحوس اور خوفناک چیزوں کو بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ آمنہ کے والد اور والدہ بری طرح رونے لگے اور آمنہ کو واضح دینے لگے۔ میں اور والد صاحب نے تقریباً کھینچتے ہوئے ان دونوں کو اندر کیا، ورنہ وہ تو آمنہ کے جسم میں آگ لگتے ہی اس کی طرف دوڑے تھے۔ پھر اچانک امام صاحب نے آمنہ پر پانی ڈالنا شروع کیا تو وہ پڑتے جا رہے تھے اور ہاتھ میں پانی لے کر آمنہ پر ڈالتے جا رہے تھے، اور پھر آگ نے تقریباً ساری بیری کے درخت کو جھلسا دیا، اور پھر اچانک جیسے سکوت سا چھا گیا، ہر طرف خاموشی ہو گئی، اور ایک دھماکے سے جیسے وہ بدروحیں جیسے غائب ہو گئی ہوں۔ زمین پر صرف آمنہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے آمنہ کو اٹھایا اور اندر صحن میں پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آمنہ نے آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر ہم سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی صنع میں اس کی والدہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ امام صاحب بہت بری طرح تھک گئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ والد صاحب نے انہیں بھی پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر الحمدللہ کے الفاظ پڑھے۔ ہم سب سمجھ گئے تھے کہ بیری پر یقیناً جنات کا سایہ تھا، اور اس رات مائیوں بیٹھی آمنہ جیسے ہی درخت کے نیچے کھیلنے لگی تو ان بدرو جنوں میں سے ایک نے اس پر قبضہ کر لیا، جس سے وہ آمنہ کی بجائے جن ہی بن گئی، اور امام صاحب نے بروقت عمل کر کے نہ صرف اسے بچا لیا بلکہ ان بدروحوں اور جنوں کو بھی اپنے آخری انجام پر پہنچایا۔
دوستو یقیناً آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔